السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف کی آصف زرداری کی یا کیا کہتے ہیں کوئی اور بڑا آدمی خاص طور پہ سیاستدان ہے, اس کی کرپشن کے ثبوت دیں. جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے نا, اس کی کرپشن کے ثبوت بڑے کم ہوتے ہیں اور اس کے ثبوت ان کی انٹروگیشن سے ملتے ہیں کہ جب وہ خود اس کے جوابات بھی دیتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ پاکستان شاید وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں اور بے نامی ریئل اسٹیٹ ہے. بے نامی کا مطلب کیا ہے کہ میں نے پلاٹ لیا, میں نے اپنے ڈرائیور کے نام پہ لے لیا, میں نے گھر لیا اور میں نے اپنی میڈ کے نام پہ لے لیا, یا میں نے کوئی اور پراپرٹی خریدی اور اس کو اپنے خاندان کے کسی اور بندے کے نام پہ کر دیا, یا اپنے کسی آفس میں کام کرنے والے کے نام کر دیا. اور یہ ساری غیر قانونی باتیں ہیں. جو آپ کی چیز ہو وہ آپ کے نام پہ ہو یا آپ کی امیڈیٹ فیملی کے نام پہ ہو. خود میاں نواز شریف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو لوگ چوریاں کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, وہ اپنے نام پہ تھوڑی رکھتے ہیں. تو بالکل صحیح کہا تھا میاں صاحب آپ نے. آپ کو چند ایک باتیں بتاتا ہوں کہ جو انتہائی شریف خاندان ہے نا, اس کی پاکستان میں لوٹ مار اربوں روپے کے فلیٹس یہ آئے کہاں سے. مثلا بطور وزیر خزانہ پنجاب اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 1988-1979 میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں نواز شریف پر کم از کم 35 ارب روپے کی خورد بورد کے الزام لگائے گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا. اور اپنی وزارت عظمیٰ کے پہلے دور میں غلام اسحاق خان نے کرپشن کے جن الزامات کے تحت نواز شریف کی حکومت کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تھا, ان میں بینک سے غیر قانونی قرضے جاری کرنا جو کہ 675 ارب روپے کے مساوی تھے اس وقت, کوآپریٹو سوسائٹی سکینڈل, اس میں 17 ارب روپے کی گندم کا فراڈ کیا, 5 ارب 80 کروڑ روپے موٹر وے فراڈ پہ, 14 ارب روپے چینی پر, 6 ارب روپے پیلی ٹیکسی اسکیم کے فراڈ میں, جسے 50,000 ٹیکسیوں پہ کسٹم ڈیوٹی معاف کی گئی. یوں قومی خزانے کو کم از کم 70 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا. نواز شریف پر 66 قومی اداروں کی نجکاری میں 3,000 ارب کی کرپشن کے الزامات بھی ہیں. ان اداروں میں ڈی جی خان سیمنٹ, ملر ٹریکٹرز, ایم سی بی, پنجاب کے 5 بڑی شوگر ملز. اور نواز شریف پہ یہ بھی الزام ہے کہ اس نے سرکاری رقم اپنے ذاتی کاموں پہ خرچ کی, مثلا رمضان شوگر مل اور اپنی رائیونٹ کی رہائش گاہ کے لیے اربوں روپے سے سڑکیں وغیرہ تعمیر کرانا. 1997 میں نواز شریف نے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس فریز کر کے لوگوں کو کم از کم 11 ارب ڈالر کا نقصان دیا. یہ جھٹکا اتنا بڑا تھا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. قرض اتارو ملک سواروں کا نعرہ لگا کے مجموعی طور پہ 18 ارب روپے اکٹھے کیے گئے, جن کا آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گئے. 1988 میں جاپان نے پاکستان کو 25 ارب روپے یا 250 ملین ڈالر کا قرضہ دیا, اور یہ رقم پراسرار طور پہ غائب ہو گئی. جی غائب ہو گئی. اور جن منصوبوں کے لیے لائی گئی تھی ان پہ تو کیا استعمال ہونی تھی. مشرف نے اس رقم کا سراغ لگانے کے لیے کوشش کی لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی. سستی روٹی اسکیم میں قومی خزانے کو کم از کم 40 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا. ہر نقصان کے پیچھے ذاتی لوٹ مار اور اپنے مفاد شامل تھے. لیپ ٹاپ اسکیم کی منظور شدہ رقم میں آدھی سے زیادہ کرپشن کی نظر, جو 2 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے. میٹرو بس پروجیکٹ میں نواز اینڈ کمپنی پر 30 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. اصل رقم کے اعداد و شمار چھپانے کے لیے ریکارڈ ہی چلا دیا گیا. پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والی آئی پی پیز کو نواز شریف نے اقتدار میں آتے ہی جو ہے اربوں روپے منتقل کر دیے, جس میں 400 ارب جو تھے وہ تو قواعد و ضوابط کو بالکل نظر انداز کر کے دیے گئے. وہ آئی پی پیز ان کے سیاسی انویسٹرز کی تھی. لاہور تا کراچی موٹر وے میں 14 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات. نواز شریف کے موجودہ دور میں نندی پور اور قائد اعظم سولر پارک کی اخراجات کا کام وہ سستی کی وجہ سے ہوا. 100 ارب روپے تک پہنچ گیا یہ تخمینہ, اور اس کے بعد ان دونوں منصوبوں سے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے. یوں پاکستان کو 100 ارب روپے کا ایک اور ٹیکہ لگ گیا. کام میں سستی اور کوتاہی کی بدولت نیلم جیلم پروجیکٹ پہ اخراجات 600 ارب سے زائد تک پہنچ گئے, جس میں بے پناہ کرپشن کے انکشافات ہوئے. حدیبیہ پیپر ملز کا سکینڈل, اربوں کا گھپلا, اور اپنے ساتھیوں کے لیے خصوصی طور پہ مہنگی گاڑیوں پر درآمدگی ڈیوٹی کم کر کے
कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। यूं मजमूई तौर पर इन पर तकरीबन 60 खरब रुपए या 60 बिलियन डॉलर की खुर्द बुर्द और कौमी खजाने को नुकसानात पहुंचाने के इल्ज़ाम हैं। याद रहे कि पाकिस्तान का कुल कर्जा तकरीबन 98 अरब डॉलर है। नेज़ ये रकम पाकिस्तान के कुल कौमी बजट से भी ज़्यादा बनती है। अब आप दो लोगों का हिसाब लगा लें, मियाँ नवाज शरीफ का लगा लें, मैं उनकी फैमिली को अभी उसमें शामिल नहीं कर रहा क्योंकि शहबाज शरीफ की करप्शन अलग है, हमजा की अलग है, किसी और फैमिली मेंबर की करप्शन अलग है। लेकिन इसमें अगर आप सिर्फ आसिफ जरदारी साहब का लगाते हैं तो जनाब आपको पता है कि कितने बिलियन डॉलर्स वहाँ पे। तो इन दोनों के ज़िम्मे पाकिस्तान के तमाम इस वक्त जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, कर्जे चढ़े में, अगर उसका 50% भी आ जाता है तो इस मुल्क में अमन की बांसुरी बजा सकेंगे आप, चैन की, सुख की, नौकरियां मिलेंगी, कारोबार शुरू होंगे, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगी, पानी का मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ऑरेंज ट्रेन की तरह नहीं कि जिसमें खाया गया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जंगला बस की तरह नहीं है कि जिसमें टोटल पैसा खाया गया और लाहौर की जो डेमोग्राफिक्स हैं उन लाहौर की जो ऑप्टिकल लुक है उसको ही ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, और लाहौर की सड़कों को बजाय ट्रैफिक को हल्का करने के कंजेशन का शिकार कर दिया गया। मोटरवे के ऊपर जिस तरह से किक बैक्स लिए, तो अगर एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो और फिर कहाँ पे होंगे? अगर टर्की में, अगर स्पेन में, अगर अमेरिका में, अगर स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट्स ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, रियल एस्टेट ना हो, तो फिर और क्या होगा? क्या इन दोनों से पैसा निकालना चाहिए कि इनको सियासत के नाम पे मज़ीद लूटने की इजाज़त देनी चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड स्टे ट्यून टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।